پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری حدیث پاک لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ ایسی پیاری حدیث پاک کہ جسے سن کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے اور ہر مسلمانوں کو اس پر عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور ایسی حدیث پاک آپ دوسروں تک اگر پہنچائیں گے، شیئر کریں گے تو یقیناً اس میں ڈھیر سارا ثواب بھی آپ پائیں گے۔ تو آپ کے سامنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ ڈھیر ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی عیادت کو صبح کے وقت جاتا ہے، یعنی اگر مریض ہے تو اس کے حال احوال کی پرسش کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت اگر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے شام تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ شام کے وقت کسی کی عیادت کے لیے گئے، کسی بیمار کے حال احوال کو پوچھنے گئے، تو شام کے وقت آپ گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے شام سے لے کر صبح تک دوسرے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یقیناً رحمت ہی ہوا کرتی ہے۔ آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اجر جنت کا باغیچہ ہے، یعنی 70,000 فرشتے صبح شام دعائیں تو مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا باغ بھی عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم میں سے کوئی بیمار اگر پڑ جاتا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہمارا اس پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے صدقے میں جو ہمیں نعمتیں ملی، اللہ کی رحمتیں ملی، یہ اس مریض کا احسان ہم پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا ہمیں اس کے بدلے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اسی کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ بہت ہی ایسی بات جو کہ آپ ضرور اس میں شک و شبہ میں مبتلا ہوں گے۔ اکثر لوگ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو بیمار پڑنے کے بعد لوگ کہا کرتے ہیں کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا انہیں مل رہی ہے، کس طرح کا عمل اس نے کیا ہوگا کہ اس طرح بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث پاک میں عرض کر دوں، یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کو، ایمان والے بندے کو کوئی مصیبت یا اذیت یا کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو یہ تکلیف اور اذیت ان کے لیے زحمت نہیں ہوا کرتی بلکہ رحمت ہوا کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس تکلیف اور اذیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ساقط فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ ایسے ہی ساقط ہوتا ہے، جھڑتا ہے، جیسے کہ پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، مصیبت میں یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس پریشانی سے وہ حیران و پریشان نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے گناہ اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے جھڑ رہے ہیں اور نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ تو گویا یہ بیماریاں بندے مومن کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جایا کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کی حدیث پاک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو روایت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع
ترمذی میں بیان کی ہے، اور امام احمد نے بھی اسے مسند امام احمد میں بیان کیا ہے، اور اس کی روایت ابن ماجہ نے بھی کی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کی ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ سند کے اعتبار سے الحمدللہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم حدیث پاک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حدیث پاک پیش کرنے کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔